معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ 26 برس تک دوسروں کو چور، ڈاکو، لٹیرے، منی لانڈر، کرپٹ اور عوام دشمن قرار دینے والے نام نہاد مسیحا عمران خان کا بھیانک چہرہ 190 ملین باؤنڈز کرپشن کیس کے عدالتی فیصلے نے پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی آڑ میں غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک نام پر کرپشن کی واردات کرنے والا بانی پی ٹی آئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا ہے، لیکن پھر بھی موصوف کے ساتھی بے حیائی سے یہ شرمناک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ کرپشن کی یہ واردات درجنوں سوالات اٹھا رہی ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر خان اور ان کے شریک جرم ساتھیوں نے ملک ریاض کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو پھر سینکڑوں ایکڑ اراضی، نقد رقوم، ہیرے جواہرات اور لاتعداد دوسری عنایات کی برکھا عمران خان اور بشرا بی بی پر ہی کیوں برستی رہی؟ کیا کوئی کاروباری شخص اس قسم کے سودے کا تصور بھی کر سکتا ہے، چاہے اس کے سینے میں حاتم طائی کا دل ہی کیوں نہ دھڑکتا ہو؟ وہ 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کی ہوشربا تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان وسیع اور عریض زمین کا تبادلہ ہوا۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو اس ڈیل کو خلاف قانون اور ناجائز قرار دیتے ہوئے بحریہ ٹاؤن پر 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ 7.5 برس میں یہ رقم ادا کرنے کے لیے قسط بندی کر دی گئی اور اس مقصد کے لیے سپریم کورٹ کی زیر نگرانی نیشنل بینک میں ایک خصوصی اکاؤنٹ کھول دیا گیا۔ 2018 میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے کچھ کھاتوں میں بے قاعدگی کا سراغ لگایا، اس کی تحقیقات کی اور انہیں جرم سے نفی کرتے ہوئے منجمد کر دیا۔ باہمی سمجھوتے کے تحت مزید کسی قسم کی عدالتی کارروائی کے بغیر 190 ملین پاؤنڈز کی رقم ریاست پاکستان کو منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ برطانوی کرائم ایجنسی یا NCA نے باضابطہ طور پر پاکستان کو مطلع کر دیا۔ یہاں سے کہانی کا تیسرا باب تحیر کھلتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر احتساب شہزاد اکبر بھاگم بھاگ لندن پہنچے، کرائم ایجنسی کی انتظامیہ اور بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض سے ملاقاتیں کی۔ یہاں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایک اور معاہدہ طے پایا۔ شہزاد اکبر ڈھول پیٹتے ہوئے وطن واپس آئے کہ تاریخ کی سب سے بڑی رقم بازیاب کروا لی گئی ہے جو ریاست پاکستان کو واپس مل رہی ہے۔ تاہم عرفان صدیقی کے بقول انتہائی مجرمانہ واردات یہ ہوئی کہ شہزاد اکبر نے برطانوی ایجنسی کو رقم جمع کرانے کے لیے ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ کی بجائے پراپرٹی ٹائی اکاؤنٹ کے اس کھاتے کا نمبر دے دیا جو بحریہ ٹاؤن کے جرمانے کی ادائیگی کے لیے کھلا تھا۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ جس فرد سے برطانوی ایجنسی نے بھاری رقم وصول کر کے ریاست پاکستان کو بھیجنا تھی، پاکستان کے برسر اقتدار طاقتور گروہ نے اسی فرد کو واپس کر دی۔ لہٰذا ٹیکس کاٹ کر 171 ملین پاؤنڈ سے زائد رقم پاکستان تو آ گئی، لیکن پاکستان کے عوام اس سے محروم کر دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ کیا یہ واقعی سنگین کرپشن کی واردات تھی؟ کہانی کے مختلف ابواب ان سوالوں کا نہایت واضح جواب دیتے ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں کی نیم تاریک راہداریوں اور اسلام آباد کے کچھ پرتعیش گھروں میں معاملات طے پائے۔ مفاد باہمی کی خفیہ مفاہمتی یادداشت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عجوبہ روزگار واردات دسمبر کے اوائل میں ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس رسمی ایجنڈے کی تکمیل کے بعد ختم ہونے کو تھا کہ شہزاد اکبر نے ایک سیل بند لفافہ لہراتے ہوئے کہا، ایک ایجنڈا آئٹم اور ہے۔ نصف درجن وزراء نے سوال اٹھایا، ہمیں کیا معلوم اس بند لفافے میں کیا ہے؟ ہم کیسے آنکھیں بند کر کے اس کی منظوری دے دیں؟ لیکن پارسا وزیر اعظم نے یہ اعتراض مسترد کر دیا۔ چنانچہ وزراء خاموش ہو گئے۔ اس خاموشی کو ایجنڈا آئٹم کی توثیق قرار دے دیا گیا۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ 2 ہفتوں بعد جنوری 2020 میں تحصیل سوہاوا ضلع جہلم میں بحریہ ٹاؤن نے 485 کنال زمین وزیر اعظم عمران خان کے رفیق خاص اور دست راست زلفی بخاری کے نام کر دی۔ راتوں رات القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بھی رجسٹرڈ کرا دیا گیا۔ جنوری 2021 میں یہ ساری زمین 4 ٹرسٹیوں یعنی عمران خان، بشرا بی بی، بابر اعوان اور زلفی بخاری پر مشتمل ٹرسٹ کے نام منتقل ہو گئی۔ 4 ماہ بعد ٹرسٹ کے چیئرمین عمران خان متعلقہ اتھارٹی کو خط لکھ کر بابر اعوان اور زلفی بخاری کو اس ٹرسٹ سے خارج کر دیتے ہیں۔ یوں زمین سمیت ٹرسٹ کے سارے اثاثے میاں بیوی کی ملکیت بن گئے۔
عمران خان کی ریاست مدینہ میں رقم ہونے والی اس پراسرار داستان نے امانت اور دیانت کی ایک صوفیانہ کروٹ اس وقت لی جب 137 سال پرانے ٹرسٹ ایکٹ 1882 میں ترمیم کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی جانب سے اسلام آباد ٹرسٹ ایکٹ 2020 نافذ کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ اسلام آباد کی حدود میں واقع تمام ٹرسٹ نئے قانون کے تحت خود کو رجسٹر کرائیں ورنہ ان کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی۔ لیکن کوئی باور کر سکتا ہے کہ خود القادر ٹرسٹ نے اپنے آپ کو نئے قانون کے تحت رجسٹر نہ کرایا اور یوں صرف 8 ماہ بعد قانون کی نظر میں القادر ٹرسٹ دم توڑ گیا۔ اس کی ساری زمین اور تمام اثاثے عمران خان اور بشرا بی بی کے ذاتی تصرف میں آ گئے۔ عدالتی فیصلے میں ایک اور حیرت افزا کہانی کی تفصیلات سامنے آئی ہے کہ جن دنوں 171 ملین پاؤنڈ ایک مخصوص کھاتے میں گئے اور القادر یونیورسٹی کا باب فضیلت کھلا، عین انہی دنوں جولائی اور اکتوبر 2021 میں بحریہ ٹاؤن مالکان کی طرف سے 2 قسطوں میں بنی گالا کے قریب و جوار میں 245 کنال نہایت قیمتی اراضی بشرا بی بی کے قریبی دوست فرحہ شہزادی کے نام منتقل کی گئی۔ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ اور بشرا بی بی کے دستخطوں سے ایک اور معاہدہ بھی سامنے آیا جس کے تحت القادر یونیورسٹی کی تعمیر، فرنیچر، ہر نوع کے ساز و سامان اور عملے کی تنخواہوں سمیت تمام اخراجات جاریہ کی ذمہ داری بحریہ ٹاؤن نے اٹھا لی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ حسین شہید سہروردی سے شہباز شریف تک وزرائے اعظم اور سیاستدانوں پر کرپشن کے کیسے الزامات نہیں لگے۔ ان میں سے کسی ایک پر بھی ایسے ٹھوس، ناقابل تردید اور واضح شواہد کے ساتھ مقدمہ نہیں بن پایا۔ 190 ملین پاؤنڈز تو دیدہ دلیری اور لوٹ مار کی ایسی کہانی ہے جس میں کوئی جھول ہے نہ کمی۔ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لے کر 171 ملین پاؤنڈ ایک مخصوص کھاتے میں ڈالنے اور اس کھاتے دار سے اربوں روپے رشوت اور کک بیکس کے طور پر وصول کرنے کی کہانی کی تمام چولیں مضبوطی سے ایک دوسرے میں پیوست ہیں اور زنجیر کی ہر کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔